صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح کے ساتھ صبح نور میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا الدائی الی الخیر، الدائی الی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف بلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں. آئیے ناظرین، آج ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں بس ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس ہدیے کو قبول فرمائے، جنہیں دنیا حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جانتی ہے، ان کے نام سے جانتی ہے. ناظرین، آج ان کی تعلیمات اور ان کی حیات طیبہ پہ بات کریں گے. آپ کا نام محمد بن ابی بکر ابراہیم، کنیت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فرید الدین، تخلص عطار ہے، اور مشہور نام ناظرین آپ کا فرید الدین عطار ہے. آپ 1513 ہجری بمطابق 1145 یا 1146 عیسوی میں ایران کے شہر نیشا پور کے ایک مضافات میں ایک قصبے میں پیدا ہوئے، اور 1221 تقریباً جو ہے وہ آپ کا عیسوی وفات جو ہے وہ آپ کا سن آتا ہے. عطار کا لفظی مطلب ناظرین ادویات کا ماہر ہے، جو آپ کا پیشہ تھا. اس کے علاوہ آپ فارسی نژاد مسلمان شاعر، صوفی اور ماہر علوم باطنی تھے. آپ کا علمی خاصہ اور اثر آج بھی فارسی شاعری اور صوفیانہ رنگ میں مکمل طور پہ نمایاں نظر آتا ہے. آپ کے والد ماجد اپنے زمانے کے ماہر طبیب تھے، اور شیخ عطار نے بھی اپنے والد ماجد کا پیشہ اختیار کیا اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنایا، اور ایک اچھے طبیب کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت بجا لاتے تھے. ناظرین کرام، مولانا شبلی نعمانی شعر العجم میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف عطار نہیں بلکہ طبیب بھی تھے. روزانہ 500 آدمی خواجہ صاحب کے مطب میں آتے تھے، 500 آدمی آتے تھے. حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے درد آشنا تھے. ایک واقعہ ناظرین بڑا عجیب ہے جو تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ ایسا واقعہ ہے جو یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک یو ٹرن تھا یا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. ہوا یہ کہ نفحات الانس میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان میں کاروبار میں مصروف تھے، دکان کا مال سنبھال رہے تھے اور روپے پیسے جو ہے اس کی الٹ پھیر میں مصروف تھے. ہوا یہ کہ اچانک ایک فقیر آیا اور اس نے آ کر خدا کے نام پر آپ سے سوال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. شیخ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور فقیر کی صدا پر آپ نے کان نہ دھرا. فقیر نے بگڑ کر کہا کہ دنیا میں اس قدر انہماک ہے تو آخر کیسے مرے گا، تو آخر کیسے مرے گا؟ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں جواب دیا کہ جس طرح تو مرے گا. فقیر نے کہا کہ اچھا
یہ بات ہے تو اس طرح مروں گا. یعنی یہ کہہ کر فقیر نے لیٹ کر کشکول گدائی سے سراہنے رکھا، کمبل اوڑا اور الا اللہ کا نعرہ بلند کیا. جب دیکھا تو پتہ چلا وہ فقیر جو ہے اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا، یعنی اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا. حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ پہ ناظرین اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ فوراً ہی دکان کا سارا مال آپ نے خیرات کر ڈالا اور تارک دنیا ہو کر کہیں نکل پڑے. شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی سلوک شیخ قطب عالم حیدر سے حاصل کیا. اسی دور میں ناظرین آپ نے حیدری نامہ بھی تصنیف کیا. حضرت شیخ جامی علیہ الرحمہ نے حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ مجدد الدین بغدادی خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شمار کیا ہے. بات یہ ناظرین، آپ اتنی اعلیٰ پائی شخصیت اور اتنے یعنی سمجھ لیجئے کہ مقام والی شخصیت ہیں جن پر آج کلام کر کے دراصل ہم دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں صاحب کہ آپ کی جو خدمات دین کے لیے وہ بنیادی طور پہ آپ کی شاعری کے ذریعے سے یا یوں کہیے کہ آپ کی تصانیف کے ذریعے سے کیا ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی تعارف ہے، پہلے یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹرو میں کافی معلومات دے دی ہیں، تو بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے وہ جو انسان دنیا میں ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ کون سی فطرت لے کے آ رہا ہے، اس کا اگر تعین ہو جائے تو پھر اس کی بنیاد پر اگلی جو عمارت بنتی ہے اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک. آپ کے والد صاحب عالم بھی تھے اور طبیب بھی تھے. سبحان اللہ. تو ابو بکر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے ابتدائی طور پر تو وہ علم اور یہ طب اپنے والد صاحب سے سیکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے. ان کی فطرت کی کیفیت دیکھیں، یہ جو واقعہ آپ نے شروع میں بیان کیا ان کے توبہ کرنے کا، ورنہ عام طور پر زندگی میں کئی واقعات آتے ہیں ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام ہدایت سے کون سے لوگ متاثر ہوں گے اس کا تعین قرآن نے کیا ہے. سورۃ یاسین میں ہے انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نظام ہدایت کی اثر پذیری تو بڑی ہے، لیکن ہدایت لینے والے بنیادی طور پر وہی لوگ ہوں گے جو نصیحت کی باتوں کو سمجھیں گے اور اس پر اڑیں گے، اور ان کی فطرت میں خشیت الہی کا پہلو پہلے سے موجود ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں پہلے سے نصیحت کو سمجھنا اور بر موقع اس سے متاثر ہونا. پھر آپ نے جیسے توبہ کا واقعہ بیان کیا کہ جب یہ واقعہ بیتا تو آپ نے پھر اپنا جو طرز زندگی تھا، اپنا ڈھب تھا، وہ کس انداز سے گزارا کہ آپ طبابت بھی کرتے رہے اور آپ اولیاء کبار میں بھی اپنے آپ کو لے کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، زہد کا، مجاہدے کا، ذکر و فکر کا اور دین پر عمل اور ترویج کا وہ منہج آپ نے اختیار کیا کہ آپ کو آج دنیا فرید الدین
عطار کے نام سے سردار الاولیاء کے طور پر یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی فطرت تھی، یہ آپ کا ڈسپلن تھا۔ پھر جہاں تک تعلق ہے، دوسرا جو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ محنت کتنی کرتا ہے، کوشش کتنی کرتا ہے، فائدہ کتنا لیتا ہے، تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے مرشد قطب الدین حیدر جو مجذوب بھی تھے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اللہ، اور ان کی صحبت میں بیٹھتے بھی تھے، اگرچہ یہ آپ کے بچپن کا عالم تھا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بچے میں تجسس کا اور بریک بینی کا کتنا جذبہ ہے کہ ایک مجذوب ہے، ایک اللہ کے انوار و تجلیات میں گم رہنے والا بندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ چلتے رہتے تھے۔ بالکل ایسے۔ پھر جب آپ کی توبہ کا واقعہ مکمل ہوا تو پھر تو آپ نے رکن الدین اسقاف رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کئی برس گزارے۔ ٹھیک، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں اس سے قبل چاہتا ہوں کہ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا کلام فرمائیے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک تو جو عام بات ہے، لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ عطار کیوں کہا جاتا ہے، اور جو آپ کی شاعرانہ عظمت ہے اس حوالے سے بھی کلام فرمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذرا کلیئرٹی سے بتائیے گا کہ یہاں عطار سے مراد جو ہے وہ اپنا طبیب کے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ایک کنسپٹ جو ہے عطار کا، وہ ہے عطر فروشی کے حوالے سے لیتے ہیں لوگ، اس پہ تھوڑا سا کلیئرٹی دیجیے گا پلیز۔ جی بہت شکریہ۔ عطار سے اگر تو عطر فروش مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ طبابت کا منصب اس سے بہت بڑا منصب ہے۔ کوئی بھی تاریخ ادبیات کا مورخ تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے عطر فروشی کا کام کیا، اور میں بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ آپ کا اصل عطر آپ کی شاعری ہے جس کی خوشبو چہار دانگ عالم میں پھیلی۔ ان کے والد بھی میڈیکل سائنسز کے ماہر تھے اپنے عہد میں، اور مشہور و معروف آدمی تھے، نیشا پور میں ان کا مطب تھا، اور آپ بھی میڈیکل سائنسز کے ماہر تھے، لیکن ان کا تخصص یہ تھا باپ بیٹے کا کہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا علاج کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بچپن میں ہی جب مولانا روم اپنے والد محترم کے ساتھ گزرے نیشا پور سے بغداد جاتے ہوئے، تو شیخ عطار نے ان کو اپنی مثنوی الہی نامہ یا اسرار نامہ پیش کیا، عطا کیا، تو وہ مولانا روم اس کو ساتھ رکھتے تھے۔ ان کی شاعرانہ عظمت یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسلوب ایسا متعین کر دیا، ایک ایسے اسلوب کی بنیاد رکھی جسے متأخرین نے اختیار کیا اور اس پر فخر کیا۔ عطار کی کئی کتابیں ہیں، پند نامہ عطار اور منطق الطیر، یہ ہمارے یہاں زیادہ متداول ہیں اور معروف ہیں۔ اس کے علاوہ اشتر نامہ، مختار نامہ، اسرار نامہ، اس طرح کی کئی ہیں، اور کچھ منسوب بھی ہیں، مصیبت نامہ وغیرہ، جو ان کی ہیں نہیں۔ اچھا، بعض مورخین نے ان کی تصانیف کی تعداد 114 تک بتائی ہے، جو درست نہیں ہے، اس میں مبالغہ ہے، لیکن بہت سی تصانیف ان کی دستبرد زمانہ سے محفوظ نہیں بھی رہ سکیں، لیکن جو ہیں ان میں سے منطق الطیر ان کی وہ کتاب ہے، بلکہ ان کا وہ شاہکار ہے جس میں ان کے عقائد بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں، ان کا شاعرانہ مقام بھی واضح طور پر نظر آتا ہے، اور ان کا صاحب عرفان ہونا بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا روم نے نہ صرف ان سے ملاقات کی اور متاثر ہوئے، بلکہ اپنی شاعری میں ان سے عقیدت کا اظہار کیا، اور پھر ان کے اسلوب کو اپنی مثنوی میں اختیار کیا۔ یعنی کیا کمال بات ہے کہ جتنی مٹھاس ہے میری شاعری کے اندر، اس کی بنیاد، مرکز اور منبع جو ہیں وہ شیخ کی ذات میں ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، کئی مقامات پر ان کی مدح میں انہوں نے اشعار کہے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں منا ملائے رومی ام کہ از نطقم شکر ریزت، واہ واہ واہ، میں وہ ملا رومی ہوں کہ میرے نطق سے، میری گفتگو سے شہد ٹپکتا ہے، شیرینی ٹپکتی ہے۔ منا ملائے رومی ام کہ از نطقم شکر ریزد و لیکن در سخن گفتم غلام شیخ عطارم، لیکن شاعری میں میں شیخ عطار کا غلام ہوں۔ اب شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا اسلوب اختیار کیا جس سے مولانا روم اور حتیٰ کہ سعدی اور باقی کئی فارسی شاعر متاثر ہوئے؟
وہ اسلوب حکایتی اور تمثیلی اسلوب ہے۔ انہوں نے ثنائی کے بعد فارسی ادبیات میں سب سے بڑی صوفیانہ شاعری کی ہے۔ جی جی، اور ان دونوں سے روم نے جو ہے مطلب اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ جی انہوں نے تو کیا، جی، لیکن ثنائی کے بعد ہم جس شاعر کو فارسی ادبیات کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہہ سکتے ہیں وہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ثنائی کی طرح انہوں نے فلسفے کی ڈکشن میں جا کر تصوف کے رموز کو بیان نہیں کیا، بلکہ سادہ اور رواں اسلوب میں تعلیمات تصوف کو بیان کیا ہے۔ واہ واہ، اب منطق الطیر ان کی جو کتاب ہے وہ تمام تعلیمات تصوف کا ایک خلاصہ ہے۔ اس میں وہ 7 وادیوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے گزر کر انسان اللہ تعالیٰ سے واصل ہو سکتا ہے۔ اس کا جو پلاٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جیسے ان کے ذہن میں ڈالا، ان کو القاء کیا، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے پرندے ایک مقام پر جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہر قوم کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، واہ، لیکن ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بھی کسی کو اپنا بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ہدہد آ گیا، ہاں کیا جو بات، قرآنی پرندہ ہے، ہاں تو اس کے سر پہ جو تاج ہے خوبصورت، اس نے تمام پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہنے لگا کہ میں پرندوں کے بادشاہ کو جانتا ہوں، جی، اس کا نام سی مرغ ہے اور وہ کوہ کاف کے پار ایک مقام پر رہتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو لے جاتا ہوں، اس کا ٹھیک ہے، راستہ بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا لیکن یہ راستہ بڑا دشوار ہے، اس تک پہنچنا آسان نہیں، ٹھیک، وہ شہریار ہے ایک ملک کا، ایک سلطنت کا، ایک قوم ٹھیک، کا، اور اس تک پہنچنا بڑے مصائب کو عبور کر کے پڑے گا، ٹھیک، اور اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک، جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے، آہا، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے۔ ہاں 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 ہاں، تو کچھ پرندے تو ادھر ہی گھبرا گئے کہ ہم کیسے پہنچیں گے، جو چلے ان میں سے کچھ بیمار ہو گئے، ان کے پر جڑ گئے اور راستے میں رہ گئے۔ ٹھیک، جب سی مرغ تک پہنچے تو صرف 30 پرندے باقی بچے، ٹھیک، اور راستے میں انہوں نے 7 وادیاں عبور کی۔ ٹھیک ہے، وہ وادیاں کون کون سی ہم آگے چل کے بات کریں آگے میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ لیکن جب پہنچے ہاں، تو سی مرغ کو دیکھا ہاں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ہم خود ہیں۔ ایک نظر دیکھنے میں سی مرغ ایک پرندہ تھا، لیکن گہری نظر دیکھنے میں وہ سی مرغ یعنی 30 پرندے تھے۔ آہا، تو اس میں رمز یہ تھی کہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچ گئے، یہ شعور انہیں حاصل ہو گیا کہ اصل حقیقت ان کے اندر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اس پہ گفتگو کریں گے اور جو 7 وادیاں ہیں وہ ضرور آپ سے سمجھنا چاہیں گے۔ پروفیسر بغدادی صاحب، آپ بتائیے کہ اس وقت حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر ہے جو شاعرانہ عظمت کے حوالے سے تو بات ہو گئی، لیکن حصول تعلیم کے لیے آپ نے کہاں کہاں سفر کیا، کن کن شیوخ سے آپ نے استفادہ کیا، ذرا دیکھنے والوں کو یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جنید صاحب۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ تقریباً یہ 6 صدی ہجری آپ کی بنتی ہے، اور آج آپ بیٹھ کر تو ان کے بارے میں یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے پوری دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور تقریباً یعنی 6 صدی سے لے کر 16ویں صدی ہجری میں پہلی بار آپ کی تعلیمات کو عام کیا گیا، اور بالخصوص جب جو مستشرقین تھے ان کا جب یہاں پہ لنک بحال ہوا تو ان کی کتب کو اس وقت انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا، یعنی 1000 سال کا تقریباً 1000 سال کا عرصہ تھا، اور اس کے بعد یہ تعلیمات پھر پوری دنیا میں بھی گئیں، اور آج آپ کے سامنے سب موجود ہیں، اور آج ہر پڑھا لکھا بندہ اور ایون کہ مولائے روم جن کی مثنوی کے دروس دیے جاتے ہیں، اور کوئی تصوف کا درس ان کی مثنوی کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاتا، جی، تو وہ بھی اپنی شاعری کا مرکز و محور انہی کو گردانتے ہیں۔ تو یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ جو شبیر احمد جامی صاحب نے ابتدا میں کر دی کہ طلب اور جستجو، اور جو پہلی وادی بھی آپ نے کہا کہ آپ کی جو سفر ہے سالک کا، اس کی پہلی وادی طلب اور جستجو ہے۔ آپ کے اندر اگر اخلاص اور صدق موجود ہوگا تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو یہی وہ صدق تھا جو آپ کے اندر موجود تھا، جس کی تڑپ لے کر آپ نکلے، اور پھر آپ صرف اس ایک اپنے علاقے کے اندر محدود نہیں رہے، بلکہ آپ نے اپنی فکر کو جلا بخشنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر بھی کیا، جن میں مصر کا، دمشق، مکہ المکرمہ کا سفر آپ نے کیا، اور اس کے بعد آپ ترکستان اور ایون کہ ہندوستان تک کا بھی سفر آپ کی تاریخ میں ملتا ہے۔
اور یہ اسفار بیسیکلی انسان کی فکر کو جلا بخشنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ مختلف صوفیاء کرام کی صحبتوں میں بیٹھتے اور فیوز و درجات وہاں سے آپ کو ملتے اور کسب فیض کرتے، تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان صوفیاء کرام کے احوال کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج آپ کے پاس ایک بڑی ضخیم کتاب جو ڈاکٹر حضرت فرید الدین عطار کی اس وقت موجود ہے، تذکرۃ الاولیاء کے نام سے، تو آپ نے وہ تمام اولیاء کے تذاکر وہاں پر جمع کیے۔ تو یہ صرف تذکرے جمع کرنا ان کا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام اولیاء کرام سے، یعنی مختلف مشارب سے آپ کا یہ فیض تھا جو آپ نے جمع کیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم بیٹھے آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ابتدا میں جس طرح بات ہو بھی رہی تھی کہ آپ نے اپنے والد محترم کے، ان کے جو مرشد تھے، ان سے سب سے پہلے کسب فیض کیا، قطب الدین حیدر، سب سے پہلے ان سے کسب فیض کیا۔ پھر اپنے بچپن کے اندر آپ کا یہ شوق تھا، ایک طرح سے آپ نے پا لیا وہ جو صراط الذین انعمت علیہم والا، کہ آپ صرف صلحاء اور نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ صحبت انسان کو بڑا کچھ بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلے والد محترم کی صحبت، پھر آپ کے والد کے مرشد قطب الدین حیدر کی صحبت، پھر اس کے بعد آپ نے حضرت شیخ رکن الدین اسقاف ان کی صحبت میں بہت عرصہ گزارا، اور وہاں سے کسب فیض کیا اور مختلف منازل طے کی، درجات آپ کے جو سالک کے درجات اس سلوک کی راہ کے ہوتے ہیں تصوف کے، وہ طے کیے۔ پھر اس کے بعد آخر میں آ کر آپ نے شیخ مجد الدین بغدادی، ان کے ہاتھ پر آپ نے آ کر بیعت کی، اور یہ پھر بیعت وہ تھی کہ شیخ بھی اپنے مرید کے اوپر ناز کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو وہ مقام یہاں سے نصیب ہوا۔ اور پھر آپ نے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ شروع میں جن لوگوں کے آپ کے ساتھ تعلق بنتا گیا ان میں مولائے روم بھی تھے، اور پھر وہ ہمیشہ ناز بھی کرتے تھے، جس طرح شاعری کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مطلب مولانا روم جیسی شخصیت علیہ رحمہ اگر اس طرح کی گفتگو فرمائے کہ میرا مرکز اور محور یہ ہیں، تو پھر کیا ہی بات ہوگی۔ جی، تو اس میں ایک آخری جملہ صرف یہ عرض کر دوں کہ جس طرح شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان صلحاء اور اولیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھ کر اکتساب فیض کر کے اپنی زندگی کو بدلا، اور اپنی تعلیمات ان کی آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، آپ 7 وادیوں کا ایک تو ذکر کر رہے تھے، آئیے ذرا ان وادیوں میں چلتے ہیں تھوڑا سا۔ جی ہاں، مثنوی اشتر نامہ میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، سبحان اللہ، آپ نے اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، یہ تاثیر تھی جو ان کی شاعری میں ہے۔ اور ایک شعر میں کہتے ہیں کفر کافر راہ دین دیندار راہ قطرۂ دردت دل عطار راہ۔ اللہ، کافر کے لیے کفر کافی ہے اور دیندار کے لیے دینداری کافی ہے، لیکن عطار کے لیے تیرے درد کا ایک قطرہ کافی ہے۔ اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی تاثیر ہے کہ منطق الطیر جیسی ایک عظیم الشان اور ایسی کتاب کے جس کی مثال لٹریچر میں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے قلم سے تخلیق ہوئی۔ اچھا، کتاب کا جو نصف سے زیادہ حصہ ہے وہ تو تمہید کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، اپنے عقائد بیان کیے، حمد و نعت کے بعد خلفائے راشدین کے مناقب بیان کیے، حضرت اویس کرنی، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہم کے انہوں نے فضائل بیان کیے اور مسائل تصوف۔ پھر فرماتے ہیں کہ پرندے چلے ہدہد کی رہنمائی میں اور سی مرغ تک پہنچے،
جی پرندے علامت ہیں ان سالکان راہ طریقت کی جو سلوک کا سفر طے کرتے ہیں. پرندے سالک ہیں. ہدہد گویا پیغمبر ہیں جن کی گائیڈ لائن میں گائیڈنس میں سفر ہوتا ہے. اور سی مرغ ذات بہت اور ذات حق ہے جس تک پہنچنا ہے. اللہ اللہ اللہ. یا ایھا الانسانو انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی. بھائی سبحان اللہ. یہ سفر سارا اس کی تعبیر ہے اللہ اللہ اللہ. کہ اے انسان تجھے یقینی طور پر اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے، پھر اس سے ملاقات ہونی ہے. انسان جد و جہد کرے گا تو اس تک پہنچے گا. اس میں پہلی وادی جو ہے وہ طلب اور جستجو کی ہے. جب تک طلب نہیں ہوگی سالک سفر نہیں کر سکتا. جو زندہ یا بندہ جو جستجو کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اس جستجو کی وادی سے پہلے گزرنا پڑے گا. اس کے بعد عشق کی وادی ہے. عشق ہوگا اپنے مشن کے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ تو پھر یہ سفر ہوگا. اگر عشق میں خامی ہوگی، نقص ہوگا تو پھر سفر نہیں ہو سکتا. اور عشق کی وہ صفات آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ آگ کی مانند ہے اللہ. کہ گرم رو سو زندہ و سرکش بوت. گرم بھی ہے اور جلنے والی بھی ہے اور بے باک بھی ہے. اور اس طرح جب آدمی گرم رو ہوگا تو پھر اس کا سفر ہوگا. پھر تیسری وادی معرفت کی ہے. معرفت کی وادی میں انسان کے قلب پر اسرار منکشف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہزاروں مرد راستے میں گم ہو جاتے ہیں، کوئی ایک اسرار بین ہوتا ہے جو اسرار تک پہنچتا ہے. کیا بات. اس کے بعد استغنا کی وادی ہے. استغنا کیا ہے؟ بے نیازی. دنیا سے اور اہل دنیا سے جب سالک بے نیاز ہو جائے گا تو یہ وادی طے ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس کے بعد توحید کی وادی ہے. توحید کی وادی میں پہنچ کر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری کائنات جلوہ ذات خدا ہے. سبحان اللہ. سالک جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس چیز میں اصل حقیقت ذات حق کی اس کو نظر آتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس سے جب آگے گزرتا ہے تو حیرت کی وادی ہے. حیرت کی وادی میں سالک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میرا جتنا علم تھا وہ سب ناکافی تھا، اصل علم تو مجھے اب دیا گیا ہے. تو یہ شعور جب بیدار ہوتا ہے تو وہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے. اس سے گزر کر وہ فنا کے میدان میں قدم رکھتا ہے. اللہ. فنا کیا ہے؟ جب سالک کی شہوات، نخوتیں اور نفس کی آلودگیاں زائل ہو جاتی ہیں اور پھر تجلیات الہیہ کا اور صفات ربانی کا اس پر انعکاس ہوتا ہے تو وہ فنا کی وادی ہے. لیکن یہ فنا بقا کا دیباچہ ہے. واہ سبحان اللہ. فنا ایسی نہیں کہ انسان کو مٹا دے، یہ اس کو ذات حق کے ساتھ باقی کر دیتی ہے. کیا بات. تو یہ 7 وادیاں ہیں، یہ وصال الہی کے لیے مطلوب ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، اب پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو عبادت کی حقیقت ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اور انسان کو یعنی ایک عام سی بات ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سب عبادت کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم اس طرح کی ہستیوں کی گفتگو کرتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں تو ان کا عبادت کا انداز ہے وہی، لیکن کیا ایسی حلاوت ہے اور کیا ایسا طریقہ ہے کہ یہ سیدھا ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے. ہم تو ادھر ادھر ڈیویٹ کرتے ہیں نا. تو وہ جو انداز ہے ان کا وہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ جی دیکھیں، جو لفظ صوفی ہے یا ویسے بھی یہ لفظ صفا سے ہے اور یہ اصف سے بھی اس کو کہا گیا ہے. جی. تو صوفیاء کرام اپنے دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور پھر جو ان کی عبادت ہوتی ہے پھر ان کا ظاہر نہیں جھکتا بلکہ ان کا دل جھکتا ہے رب کی بارگاہ میں. واہ. ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر کی عبادت ہے. ہم جو طہارت حاصل کرتے ہیں بظاہر ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہاتھ بظاہر دھو رہے ہو، اصل میں یہ ہے کہ اس ہاتھ کی طہارت یہ ہو کہ یہ حق کی حمایت کے لیے اٹھے اور یہ مظلوم کی داد رسی کے لیے اٹھنا چاہیے. واہ واہ. آپ اپنی زبان میں جب کلی کرتے ہو اور اس کی طہارت لیتے ہو تو بظاہر تو ہم یہ کلی کر رہے ہیں، بس پانی منہ میں ڈال رہے ہیں. صوفیاء کرام کہتے ہیں نہیں، اس کے ذریعے آپ کی زبان کو بھی طہارت ملنی چاہیے، پھر اس کو جھوٹ اور غیبت سے بھی پاک ہو جانا چاہیے. آپ جب اپنا چہرہ پانی کے ساتھ دھوتے ہو تو یہ آپ کی طہارت وہ ہے کہ یہ آپ کا چہرہ بھی پھر نور سے چمکنے لگے. یہ صرف پانی اس کے اوپر نہ پڑے بلکہ عبادات کا اثر، اس کی تاثیر وہاں تک اتر جائے کہ پھر آپ کے چہرے کے اوپر اللہ کا نور نظر آنے لگے. سبحان اللہ. پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بظاہر وہ ان کا جسم تو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہی ہے
ان کا دل بھی رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے وہ ظاہر سے نکال کر حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس طرح یہاں روزے کی بھی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ روزہ تو بظاہر کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، لیکن فرمایا نہیں، نفس کو بری خواہشات سے روکنا یہ اصل روزے کی حکمت ہے۔ یعنی عبادات کی حقیقت ان کے نزدیک یہ ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کی طرف، جو اس کا اصل معنی ہوگا اس کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور پھر آپ اگر جو منطق الطیر کو بھی پڑھیں تو اس میں جتنی مثالیں دی گئی ہیں، مثال میں اس کی ایک دیتا ہوں، بلبل کی مثال دی گئی، وہ آ کر وہاں پر جب اپنا خطاب کرتی ہے کہ میں کس انداز میں، میرے ترنم سے باغ میں بہار آ جاتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں اور میں پھر ان پھولوں کی عاشق ہوں، تو اس وقت ہد ان کو اس حقیقت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ منصب نبوت پر کیونکہ فائز ہے تو وہ ان کو اس طرف لے کر جاتے ہیں، یہ تمثیل ہے بیسیکلی۔ تو وہ اس وقت حقیقت کی آشکار کرواتا ہے کہ تم تو جس پھول سے محبت کرتی ہو یہ تو ایک عارضی پھول ہے، اس کو مرجھا جانا ہے۔ گویا کہ تمہارا یہ ترنم اور تمہارا یہ نغمہ بھی اس وقت تک ہے جب تک یہ پھول باقی ہے، جب یہ ختم ہوا تمہارا نغمہ بھی ختم ہو گیا۔ غور کرو کہ اس پھول کو کس نے بنایا، جب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا تو پھر تم ظاہر سے نکل کر حقیقت کی طرف جاؤ گی، اور پھر اس رب حقیقی کے ساتھ محبت کرو، اس کے گھن گاؤ، اس کے گانے گاؤ، اس کے ترانے گاؤ، جس کو سدا بہار ہے، جس کو کبھی خزاں آنے والی نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ ہمیشہ، جیسے مور کے اوپر بات ہوتی کہ وہ آیا اور اس نے آ کر اپنی خوبصورتی کے اوپر ناز کیا، تو اس وقت اس کو بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ جس ظاہری خوبصورتی اور اپنے من کے اندر تم گم ہو اور اس اپنے جسم کے اوپر تم ناز کر رہے ہو، اس کے اوپر ناز کرو کہ جس نے اس کو تخلیق کیا، تو وہ خالق کی خوبصورتی کیا ہوگی جس نے تمہارے حسن کو بنایا۔ تو بیسیکلی ہر لمحہ جہاں پر بھی آپ نے کوئی مثال دی، اس مثال کے ذریعے آپ نے ظاہر سے نکالا اور آپ حقیقت کی طرف لے کر گئے۔ اور یہی صوفیہ اکرام کی عبادات کا مقصد بھی ہے، کیونکہ ہماری آج جنید صاحب جو بظاہر ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، رزق حلال کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے کردار نہیں بدلتے، ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے۔ علم بہت پڑھا جا چکا ہے، اب تو ڈگریاں بھی اتنی عام ہو چکی ہیں، لیکن زبانوں کے اندر تاثیر ختم ہو گئی۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم بظاہر وہ ایکٹیویٹیز تو ساری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل رب تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے معلق جڑے ہوئے نہیں ہیں جو کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو اصل فرمان تھا کہ جب حدیث جبریل میں آخری سوال اس نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت پیدا کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے مشاہدہ کی، تو پھر کم از کم اللہ کے مراقبہ میں آ جاؤ۔ ان تعبد اللہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کی جو حکایات ہیں، جیسے کہ بھی کچھ حوالے بھی آئے، آج کے دور میں یعنی ہمیں کن کن معاملات میں رہنمائی ان سے مل سکتی ہے؟ کیونکہ جو کچھ بھی ہے پیغام وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے جوڑنا بندے کو۔ تو بنیادی طور پہ آج ہم کیا اس سے اخذ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اصلاح احوال اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں؟ 2 حکایات کی طرف میں اشارہ کروں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں گئے
تو مؤذن اذان دے کے کھڑا ہوا تو کوئی ایک شرابی اور مست والا تو مسجد کی حدود میں داخل ہو گیا. اس نے اس کو جھڑکا اور اس کو مسجد سے باہر نکالا. اس سے آپ چونکہ صوفی مشرب کے ہیں تو آپ نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ اللہ نے انسان کو جو بندہ بنایا اور جو صلاحیتیں دیں اس کے توبہ ہونے کو جو اللہ توفیق دے گا اور یہ اس طرف بڑھ پڑے اس پر آپ پابندی لگا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ بندہ کسی وقت بھی انسان ہونے کے ناطے اس طرف بڑھ سکتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے. اللہ تو اس وجہ سے اگرچہ ہمارا یہ معاشرہ وہ اخلاق اور وہ دینداری کے معیار سے کافی گر چکا ہے، بہت گر چکا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ مسجد کا دروازہ تو بند کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ. دوسرا یہ ہے کہ ہر بندے کو جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور ایک مسلمانی کا حق بنتا ہے، اپنے فرائض و حقوق کو پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور جو سابقہ زندگی گزر گئی ہے اس پر خلوص دل سے توبہ مانگنی چاہیے. اس پر آپ نے بڑی تلقین کی اور آپ کی حکایات میں جو بڑی خوبصورت بات ہے اور جن تلمیحی انداز میں آپ نے مرد اور عورت کا رشتہ بیان کیا اور پھر خاندانوں کے رشتے بیان کیے اور بعض اوقات عورتوں کی فوقیت کی وجہ سے جو معاشرہ کرب کا شکار ہے اور تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں اور ان سے فیصلے کرائے جاتے ہیں، اس کا بھی آپ نے گہرا نفسیاتی مطالعہ کیا. ایک تو اس بات کو بڑا سمجھے کہ تمام مرد اور تمام عورتیں ایک جیسے نہیں، اونچ نیچ تو بہرحال رہتی ہے، لیکن بہرحال امور خاندانی ہوں یا امور معاشرت ہوں یا امور اقتدار ہوں، ان کے بارے میں ہمیشہ جو مرد ہو رہے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر سیادت قیادت ایک اعلیٰ معیار کی نظر آئے. اور آپ نے اس پر کافی حکایتیں بھی بیان کی کہ عورتیں کس طرح لوگوں سے اپنی باتیں منوا لیتی ہیں اور کس طرح کی واقعات معاشرے میں وہ رونما ہوتے ہیں. تیسری جو جنید صاحب جو سب سے بڑی چیز ہے جو صوفیہ کی تعلیمات کے تذکرے کا مقصد ہوتا ہے، صوفیہ ہمیں حقیقت کی طرف بلاتے ہیں، مغز کی طرف بلاتے ہیں، چھلکے سے نکالتے ہیں. وہ صرف پانی والا دودھ نہیں، وہ اس دودھ کی طرف بلاتے ہیں جس سے خالص مکھن نکلے گا. یہ جو عبادات ہیں اگر ان عبادات میں خلوص نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی اور عشق کی کیفیت نہیں ہوگی تو یہ ساری ہماری عبادتیں، یہ معاملات سب بیکار اور یہ سارے فائدے مند نہیں ثابت ہوں گے. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں جناب. سورہ فاتحہ کی برکات. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کا درد انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے اور بینائی تیز رہتی ہے انشاءاللہ. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، اپنی زحمت و تکلیف کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو اور ہرگز اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو اور دوسروں کے لیے مصیبت کا سامان نہ پیدا کرو، یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.